نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق علیہ۔ میرے دوستو اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں بہنیں بیٹیاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ریاض الصالحین میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں باب الرجا میں، باب الرجا اللہ تعالیٰ پر امید رکھنا، اللہ تعالیٰ پر امید رکھنے کے باب میں حدیث بیان فرما رہے ہیں، بہت ہی عجیب۔ حضرت انس بن مالک، اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل، دونوں سوار تھے سواری پر ایک ساتھ، حضرت معاذ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک اونٹنی پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او معاذ، حضرت معاذ نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پھر دوبارہ آپ نے فرمایا لبیک یا معاذ، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ اسی طرح جب آپ نے بلایا تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا۔ اب 3 مرتبہ بلانے کے بعد ان کو جو بات کہنی ہے وہ کہہ رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات جو تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانی تھی، اور وہ بات بتا رہے ہیں۔ کون سی بات ہے؟ فرمایا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ او معاذ، جو آدمی دل کی گہرائی سے، سچائی سے، ٹروتفلنس ہاتھ سے اگر وہ کلمہ پڑھیں تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ یہ بات میں بتلانی تھی، اس لیے کہا یا ماں۔ سوال ہوتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کو کیوں کہا یا معاذ، جبکہ انہوں نے جواب دے دیا کہ ہاں میں حاضر ہوں، اور وہ بالکل پیچھے بیٹھے ہیں۔ اگر میں ڈرائیونگ کروں گاڑی میں اور لیفٹ سائڈ میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ہم دونوں بات کر رہے ہیں تو وہ سن رہا ہے، تو میں بار بار کہوں اے ابراہیم ہاں بولو، اے ابراہیم ہاں بولو، تو یہ کیا فائدہ ہوا جبکہ وہ سن ہی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیوں کہا یا معاذ یا معاذ، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہو۔ جب کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے تاکہ برابر دل اور دماغ دونوں حاضر ہو اور میری بات غور سے سنے، تو اس وقت پہلے اس کو متوجہ کیا جاتا ہے
کہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, بہت امپورٹنٹ بات ہے میری, آپ میری طرف برابر سے سننا ہے. بعض مرتبہ ہے نا ایسے ونڈو سے باہر دیکھے, ہاں بولو, دھیان تو ادھر ہے تو سنتا نہیں ہے, تو برابر اس کو متوجہ کر رہے ہیں, دیکھو سنو سنو سنو. اب کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں سچائی کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو حضرت معاذ خوش ہو گئے, کہ اللہ کے رسول سب کو بتلا دوں, میں صحابہ کو انفارم کر دوں, پرمیشن دو میں سب کو بتلا دوں. اور نہیں ہدایت تکلو, آپ نہیں, ورنہ لوگ اسی کلمہ پڑھ کر بیٹھ جائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, عبادت نہیں کریں, کلمہ پڑھ لیا جنم آرام ہے, ختم. مسجد کیوں بنائی ساری, پھر کعبہ کیوں بنایا, پھر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھی ہے. ہم بھروسہ کریں گے اور بھروسہ کر بیٹھیں گے کہ کلمہ کافی ہے, تو حضرت معاذ نے موت تک کسی کو نہیں بتلایا. انتقال, مرنے کی تیاری, کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, اس وقت انہوں نے لوگوں کو بتلایا کہ یہ حدیث میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی, لیکن سوال ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ان کو کہ بیان نہیں کرنا ہے, پھر بھی کیوں بیان کیا اگرچہ مرنے سے پہلے, کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب, شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتلائی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ اس بشارت کو دوسرے کو بتلانا ممنوع ہے, مطلقاً جنرل, not to say no one. لیکن جب معلوم ہوا کہ لوگ ابھی اسلام میں کچے تھے, نیا اسلام لائے ہوئے تھے, ایسے وقت میں بتائیں گے جن کے اندر ابھی اعمال کا شوق نہیں تھا, نئے مسلمان ہیں, ان کو اگر بتا دیں گے تو وہ تو کلمے پر ہی بھروسہ کر لیں گے. اب جب دیکھا کہ لوگوں میں برابر ایمان بیٹھ گیا ہے اور لوگ اعمال صالحہ میں مشغول ہیں, تو فرمایا اب ان لوگوں کو بتلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب, ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں, بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا یہ حرام کے طور پر نہیں تھا کہ اے معاذ تمہارے اوپر حرام ہے یہ بات بیان کرنا, نہیں, یہ تحریمی نہیں تھی, مطلقاً حرام نہیں تھا, بطور شفقت تھے. کیا تھی بھائی؟ شفقت. لیکن کتمان علم سے بچنے کے لیے, کتمان علم کا کیا معنی؟ ایک آدمی کے پاس کوئی نالج ہو اور وہ اس کو چھپائے, کسی کو نہ بتلائے. ایک آدمی کے پاس کوئی اچھا وظیفہ ہے, کوئی اچھا نالج ہے, تو اس کو چاہیے کہ شیئر کرنی چاہیے. تو شیئر somebody else also. جیسے اپنا نالج ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اگر میں چھپاؤں کسی کو نہ بتلاؤں تو پھر قیامت کے دن وہ آدمی جہنم میں جائے گا. کہاں جائے گا بھائی؟ جہنم میں جائے گا. بہت ضروری ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس جہنم کی وعید سے بچانے کے لیے انتقال سے پہلے بتلا دیا, اور یہ بتلانا بھی تھا کہ یہ حرام نہیں میرے لیے بتلانا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے لیے کہا تھا, بطور رحمت کی, محبت کی. ابھی نہیں بتاؤ سب کو, ورنہ کیا کریں گے, وہ بھروسہ کر لیں گے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جنرل عوام میں یہ بات بیان کرنے سے منع کیا تھا, لیکن خواص لوگ
بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان کے سامنے بیان کرنے سے منع نہیں تھا، تو میں نے انتقال سے پہلے ان لوگوں کے سامنے اس کو کیا کر دیا، ایکسپلین کر دیا۔ بہرحال مجھے تو بتلانا ہے یہ حدیث، اللہ کا شکر مانو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام والے مکان میں پیدا کیا، میرے باپ بھی مسلمان، میری والدہ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، دادی بھی مسلمان، نانی بھی مسلمان، نانا بھی مسلمان، اور اس گھر میں مجھے پیدا کر کے اللہ نے مجھے اسلام دیا۔ کیا دیا؟ اور اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک مجھے اسلام پر باقی رکھا، اور اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے اسلام پر باقی رکھیں اور میری موت اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر آئے، تاکہ جہنم کی آگ مجھ پر کیا ہو جائے، حرام ہو جائے۔ یہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہاں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل۔ اللہ سے دعا کرو اللہ پاک ہمیں یہ ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اور اسی پر میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی کہ یہاں کلمے سے کلمۃ الذکر ہے، کلمہ توحید نہیں۔ ایک ہے کلمہ توحید، اور وہ کیا ہے، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اسی کلمے کو کلمۃ الذکر بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بیسٹ ذکر کون سا ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اب مرتے وقت کون سا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، مرتے وقت کون سے کلمے کی اس کو تلقین کی جا رہی ہے، which kalima is going to be is said to him to repeat، is a کلمہ توحید یا کلمۃ الذکر، دونوں کلمے سیم ہیں، لیکن اگر کلمہ توحید کی نیت سے کر رہے ہیں تو مرتے وقت تو ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، وہ تو مومن ہی ہے، مومن کے گھر میں پیدا ہوا اور اسلام پر زندگی گزری اور اسی پر اس کی موت ہو رہی ہے، تو یہ کون سا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، مسلمان کی کیوں کیا جا رہا ہے اس کو، وہ تو مسلمان ہی ہے، یہ از اے مسلم۔ میری بات سن رہی ہے؟ اور ویسے بھی مرتے وقت اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھے نیا مسلمان بننے کے لیے، تو اگر وہ کافر ہے مسلمان نہیں، اس کو مرتے وقت کلمہ پڑھایا جائے، یعنی ابھی سکرات شروع ہو گئی اور نکلنے کی تیاری، اس وقت وہ کلمہ پڑھے تو کلمے کا اعتبار نہیں ہے، توبہ کا بھی اعتبار نہیں، توبہ تو اس سے پہلے کرنی تھی۔ اسی لیے تو فرعون کا کلمہ قبول نہیں، جو ڈوب رہا تھا اور کلمہ پڑھ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آیا تھا نا وہ، تو سمندر میں ڈوبنے سے پہلے اس نے خود قرآن میں ہے نا رب موسیٰ و ہارون، اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن نہیں، کلمہ قبول نہیں ہوا۔ معلوم ہوا یہ کلمہ توحید نہیں۔ اگر کلمہ توحید ہے تو پھر کووڈ کے اندر میں کتنے آئی سی یو میں چلے گئے بغیر کلمہ پڑھے ہوئے، 2-3 ہفتے جو آئی سی یو ہے نا، ڈاکٹر بھی کہتے تھے، نرسز بھی، یو کینٹ انٹر ان دا روم، یو کینٹ سی یور فادر، ماں کو نہیں دیکھ سکتے تھے، بہن بھائی کو نہ دیکھ سکے، وہیں انتقال کر گئے وہ آئی سی یو میں۔ تو اگر کلمہ توحید نے، تو ہم نے تو ان کو کلمے کی تلقین نہیں کی ہے، تو کیا وہ بغیر کلمے کے چلے گئے، کفر پہ چلے گئے، جبکہ پوری زندگی اسلام پر تھے، بلکہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، کون سا کلمہ؟ اگر انہیں تلقین نہیں کی گئی تو وہ تو کفر پر مرے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، کلمہ تو تھا ہی اس کے سینے میں، اسلام پر ہی تھا۔ وہ جب ہاسپٹل جا رہا ہے تو کس کے گھر سے جا رہا ہے، کوئی کافر کے گھر سے تو نہ جا رہا ہے، مسلمان ہی کے گھر سے دعا پڑھتے پڑھتے جا رہا ہے۔
फजर की नमाज पढ़ी फिर कुछ हो गया तो मुसलमान ही है वो तो, लेकिन अचानक बीमार हो गया तो एम्बुलेंस आके ले गई और उसको रख दिया आईसीयू में, अब आंखें नहीं खोल रहा है और उसी हाल में कहा अब हम मशीन को रिमूव कर रहे हैं, बॉडी ले जाओ, तो उसकी मौत किस पर हुई? नाउजुबिल्लाह कुफर पर हुई? नहीं नहीं, यहां जो है वो कलेमतुल जिक्र है। कौन सा है भाई? कलेमतुल जिक्र है, और कलेमतुल जिक्र मुस्तहब है। जिक्र क्या है? मुस्तहब, फर्ज वाजिब नहीं है, मुस्तहब। अल्लाह कह रहे हैं तू आखिर में भी अगर तू कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते करते मेरे पास आ जाएगा तो उस जिक्र पर तुझे जन्नत दे दूंगा, जन्नत मरा। इसीलिए तो अगर मौत आ रही है सकरात की हालत में, उसने कलमा नहीं पढ़ा, कुछ और जुमला पढ़ा, यूं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह सुभान अल्लाह, उसने या करीमू कहा या रहीमू कहा और बोलते बोलते इंतकाल कर गया, या कोई जुमला अल्लाह की तारीफ का कहा, कोई भी जुमला अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये कहते कहते चला गया, या नमाज में सजदे में था सुभान रब्बियल आला, सुभान, चला गया, रुकू में था सुभान रब्बियल अजीम, सुभान, चला गया, इंतकाल कर गया। खड़े खड़े या दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलमा क्या था? अल्लाहुम्मा रब्बिकल आला, अल्लाहुम्मा रब्बिकल आला, ऐ अल्लाह मैं तेरी मुलाकात करना चाहता हूं। मालूम होता है यहां कलमे तौहीद नहीं है, वरना कलमे तौहीद तो एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में तौहीद कलमे तौहीद को कलमतुल जिक्र के तौर पर जो इशारा किया कि उसको तलकीन करो, इसलिए कि सबसे अफजल कलमा अगर कोई है तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर कोई और कलमा भी अल्लाह की तारीफ का पढ़ते पढ़ते या दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते चला गया तो भी जन्नत में जाएगा। मालूम होता है कि यहां ईमान वाला कलमा, यानी उसको ईमान लाने पर मजबूर नहीं किया जा रहा है, मरते मरते मुसलमान बन के जा, वो तो मुसलमान ही है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की। वरना कोविड में सब क्या कहते थे, ओ यार मेरा बाप बगैर कलमे के चला गया, जाने ही नहीं दिया मुझे करीब में, डॉक्टरों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। हालांकि कोई और बीमारी थी, लेकिन कोविड समझकर करीब जाने नहीं दिया। चलो ये तो समझ में आया। बहुत सारी हॉस्पिटलों में तो डॉक्टर्स भी डरते थे, नर्सेस भी डरती थी करीब पे जाने के लिए, बल्कि वहां फैमिली कोई नहीं आ सकता, दूर से देख सकते हैं, कांच से इतने। अरे चलो एक एक वक्त में 15-15, 20-20 आदमी इंतकाल कर रहे हैं, किसको कलमा पढ़ाओगे? बहुत सारे तो आईसीयू से उठे ही नहीं, 2-3, 3-3, 4-4 वीक हो गई। तो क्या वो बगैर कलमे के? नहीं, वो सब इस्लाम पर मोहता है, सब के इस्लाम पर मोहता है। सिर्फ मुस्तहब जिक्र छूट गया। क्या छूट गया? मुस्तहब जिक्र छूट गया। और मुस्तहब चीज के छूटने पर तो सवाब नहीं जी, लेकिन अल्लाह के यहाँ इस्लाम तो बाकी है, उसका इस्लाम पर तो मोहता है। इसीलिए कौन सी दुआ देनी चाहिए किसी को? अल्लाह तुझे आफियत दे और किसी का मोहताज न बनाए, चलते फिरते अल्लाह का नाम लेते लेते अल्लाह उठा ले। मेरी बात समझ आ रही है? कौन सी दुआ है? आफियत की जिंदगी दे। आफियत का क्या माना? दुनिया भी सलामत, ईमान पर मौत और आखिरत भी सलामत। आफियत की माना ये अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया जो है फिद दीन व दुनिया वल आखिरा, दीन भी सलामत, दुनिया में भी, कब्र में और आखिरत में, और किसी का मोहताज न बनाए, किसी का। इसलिए कौन सी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई साहबा को? आफियत वाली जिंदगी अता फरमा, अल्लाह मुझे आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। और लफ्ज आफियत में सब आ जाता है, दुनिया भी, दीन भी, ईमान पर मौत भी, कब्र के अजाब से बचना भी,
اور آخرت میں جنت بھی، جہنم سے بچنا، یہ عافیت میں داخل ہے. جیسے بہت سارے ہمارے علماء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تجھے عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ایک صحابی کہہ رہے تھے اگر موت کا مانگنا جائز ہوتا تو میں اتنا پریشان ہوں کہ ابھی میں موت مانگ لیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، عافیت مانگو. کیا کہا؟ عافیت. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدین والدنیا، اے اللہ دین دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. یہ دعا ہے. اب ایک اور سوال ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مرنے سے پہلے ہی کیوں سنائی؟ پہلے سنا دیتے درس میں، جیسے میں نے بھی سنائی آپ کو، سنا دیتے. تو جواب دے رہے ہیں حدیث بھی سنانا تھا اور اسی کلمے پر موت بھی مانگ رہے تھے. اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ من قال فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو انہوں نے یہی کہا جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اس پر جہنم حرام ہے، جنت میں داخل ہونا. تو یہ حدیث بھی سنا دی اور کلمہ بھی پڑھ لیا کہ اسی پر میری موت آ جائے. اسی لیے بہت سارے علماء کرام ان صحابی کو حضرت معاذ کا طریقہ دیکھ کر اخیر میں یہ حدیث مرنے سے پہلے اپنے طلباء کو سناتے ہیں، مرنے سے پہلے لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ حدیث بھی بیان ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی ہو جائے، درس بھی ہو جائے، اور ساتھ میں کیا ہے جی کلمے پر موت بھی آ جائے. اس لیے کہ حدیث ہی کیا ہے؟ فرمایا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو بندہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، جنت میں داخل کرے، جہنم اس پر حرام ہے. اسی لیے ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو 1,00,000 حدیثیں سورہ فاتحہ کی طرح آتی، ہم کیسے سورہ فاتحہ پڑھتے نماز میں ایسے پڑھ جاتے ہیں، ایسے ان کو 1,00,000 حدیث ایسی ازبر تھی. ایک طالب علم ان کے پاس پڑھتا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی، دیر سے گھر گیا، بیوی نے کہا کب سے کھانا کا انتظار کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے بھی نہیں کھایا، دیر سے آتے ہیں، کہاں گئے تھے؟ کیا ڈفرنٹ میوزک تھا بیوی کا، وہ سنا دیا. یہ ڈفرنٹ میوزک ہوتا ہے بیوی کا، یہ میوزک بہت سیریس ہوتا ہے، تو سنا دیا. اور پھر آ گیا غصے میں، شوہر صاحب تیرے استاد ایسے ہے ویسے ہے، سنائی ہوگی بیوی نے، بہت بڑا استاد والا آ گیا، بہت بڑا پڑھنے والا آ گیا. اس نے کہا اگر میرے استاد کو، شوہر نے کہا 1,00,000 حدیث منہ پہ نہ ہو تو تجھے طلاق ہے، کہہ دیا اس نے. یہی ابو زرع کی بات کہ میرے استاد ابو زرع کو، اب تو بعد میں نشہ اتر گیا، غصہ اتر گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا، شاید ان کو یاد نہ ہو تو 1,00,000 حدیث 100,000 حدیث. جلدی جلدی پہنچا اپنے استاد کے پاس. استاد نے سے کہا حضرت بہت پریشان. کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی نے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتی تھی تو مجھے آیا غصہ کہ میرے استاد کو تو ایسا کہہ رہی ہے، تو میں نے اس کو یہ سینٹنس کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو تو تجھے طلاق ہے. تو کیا میری بیوی کو طلاق ہو گئی؟ فرمایا جاؤ جاؤ آرام سے رہو، مجھے 1,00,000 کیا 6,00,000 حدیثیں سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے. اس وقت کہا ابو زرع. یہ اب آخری وقت تھا ان کا، ابو زرع کا. سارے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے لیکن سب ڈرتے تھے ان کے سامنے کلمہ پڑھانے سے، تلقین کرنے سے، ڈرتے تھے. تو مشورہ کیا ان سارے مولویوں نے اب کیا کریں. سب نے کہا ہر طالب علم اپنی سند سے، سند کہ میں نے اپنے استاد سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فلاں صحابی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، من قال فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ایک نے سنائی اپنی سند
our chain of hadith, दूसरे ने अपनी चेन हदीस की सुनाई, तीसरे ने अपनी चेन सुनाई, सब ने सुनाई। जब सब खत्म हो गए, देखा अब कोई नहीं पढ़ रहा है, तो हजरत तो सकरात की हालत में है और उन्होंने खुद अपनी चेन पढ़ना शुरू कर दी कि मैंने अपने उस्ताद से मन काल फी आखिरी कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, बस दखल जन्नह नहीं बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो निकल गए। अपनी पूरी चेन बतलाई ला इलाहा इल्लल्लाह की, और क्या है, बस रूह निकल गई। He just passed away. Once he just said man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. And what happened after that? Out. Subhanallah. Allahu Akbar. उलमा फरमाते हैं कलमा जबान से पढ़ा and practically dakhala al-jannah, enter in jannah. Amazing. ऐसे भी लोग होते हैं। इसलिए मरने से पहले कलमा जो होता है कलिमतु जिक्र है। अब एक और सवाल है, दूसरा, ये तीसरा सवाल इस हदीस पर, कि मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, those who say the kalima with truthful heart, so इकरार कर लिया, वो जन्नत में दाखिल होगा, जहन्नम हराम हो जाएगी। इस हदीस से मालूम होता है कि फिर तो नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मस्जिदें बनाने की जरूरत नहीं, चंदा करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। फिर तो उम्रा भी खत्म, हज भी खत्म, सब। क्योंकि अल्लाह के नबी कह रहे हैं जिसने कलमा पढ़ा जहन्नम हराम। तो क्या मतलब इस हदीस का? What is the meaning? The question arises here, that Prophet ﷺ says if you say the kalima, Jahannam is haram. So then, namaz, roza, zakat, hajj, Allah Ta'ala says in the Quran Kareem so many places about salah, about fasting, about charity. What is the meaning of those ayats then? मेरा सवाल समझ में आया आपको? अगर कलमे ही पर जन्नत मिल जाती है, जहन्नम हराम है, तो फिर नमाज क्यों फर्ज है, रोजा क्यों फर्ज है, ज़कात क्यों फर्ज है, हज क्यों फर्ज है, कुरान तिलावत, फुला गुनाह से बचना, करते रहो गुनाह, कलमा पढ़ लिया, करते रहो गुनाह, कलमा पढ़ लिया, चोरी करते रहो, गुनाह ज़िना करते रहो, ड्रग्स लेते रहो, शराब पीते रहो, बस मन का नाज़ुर कला मिला दखल से कलमा पढ़ लेना जन्नत नहीं। उसका जवाब, एक जवाब वो है कलमा पढ़ने से मुराद यहां कलमे के साथ कलमे का हक अदा करना है, और कलमे का हक, the rights of the kalima is amal। कौन से हैं? नमाज, रोजा, ज़कात, फराइज, वाजिबात, and save ourselves from all the type of sins, हर गुनाह से अपने आप को बचाना। ये है एक जवाब। दूसरा जवाब, ये हदीस उन लोगों के लिए है जो नया मुसलमान बना, he just accepted Islam and within few hours he didn't do any type of no namaz, no zakat, no roza, nothing, and he passed away, straight he will go in Jannah। अगर कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ ले और कलमा पढ़ने के बाद उसका इंतकाल हो जाए, अभी नमाज नहीं पढ़ी, नमाज का वक्त नहीं था, अभी चैरिटी नहीं दी, चैरिटी उसके पास पैसे नहीं थे, हज नहीं पढ़ी, वो सीधा जन्नत में जाएगा, उसको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में गए, बैतल ऑफ तबूक, a shepherd came and he was grazing the goats of the Jew people, and he saw Prophet sallallahu alaihi wasallam from the far, and he saw the companions, देखा उन सबको, आ गया, पूछा तुम्हारा लीडर कौन है? वो टेंट में, वो खेमे में बैठे हुए हैं। कहा लीडर, किंग, छोटे से खेमे में बैठे हैं। He did not believe how can Nabi sallallahu alaihi wasallam is the leader of this group of Sahaba, how can he sit in the tent, small tent? जाकर देखा, हाँ, सूरज चेहरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, shining face, sitting with companions, talking, and he
एंटर इनसाइड, ये आस्क्ड परमिशन, ये एंटर इनसाइड। आप कौन हो? कहा मैं रसूल। क्या काम तुम्हारा? कहा बस अल्लाह को मानो, मुझे रसूल मानो और ईमान ले आओ तो क्या मिलेगा? कहा तुम मेरे भाई, यू गोइंग टू बी अवर फ्रेंड, ईमानी भाई। इन्नमल मुमिनून इख्वा, ये सारे तुम सहाबा तुमको सीने से लगाएंगे। कहा मैं तो काला आदमी हूं, मैं तो हबशी हूं, पसीना है, गर्मी है, अभी शब बकरियां चरा रहा हूं और मेरे बदन से बदबू आ रही, सो दे गोइंग टू ग्रीट मी। हाँ तो कलमा तो पर, फिर क्या मिलेगा? कहा कलमा पर, उसके बाद क्या करना है मैं तुझे बताऊं। उसने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उसे वहां अदा किया, फिर सहाबा किराम ने किया। फरमाया मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं? व्हाट आई कैन। तो कहा देखो भाई, अब तो एक ही काम है, नमाज का टाइम नहीं, इसलिए कभी वक्त नहीं आया नमाज का। तेरे पास पैसे नहीं कि ज़कात दे, तेरे पास पैसे नहीं कि हज पढ़े, अभी हज का टाइम नहीं, और भी रमजान भी नहीं कि रोजे रखने हैं। एक काम है, हम जिस मकसद के लिए आए हैं, वी जस्ट केम फॉर सम रीजन, अगर तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। वह क्या मिलेगा मुझे अगर मैं इंतकाल कर गया, शहीद हो गया? तो फरमाया सीधा जन्नत में चला जाएगा और तेरा ये काला चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमकता हो जाएगा। अच्छा, he went in battle, he was fighting, सब जंग खत्म हो गई। उसके बाद सहाबा किराम recognizing how many sahaba became shaheed. Now that some sahaba standing by a person, they did not recognize him, पहचाना नहीं ये कौन है। फरमाया अल्लाह के रसूल some unknown person है, we don't know him, कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए तो देखा वो तो वही सहाबी है जो अभी नए नए मुसलमान बने थे, जिनका नाम अस्वद था। He just accepted Islam and he became shaheed also. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराए, चेहरा फेर लिया, फिर देखा। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you smile at him, you turn your face, क्या बात है? फरमाया जन्नत की हूर उसको लेने के लिए आई है। The Jannat's hur came to fetch him. हज़रत तबूक के अंदर लिखा, और ये जन्नत में घूम रहा है, मैं देख रहा हूं, इस वॉकिंग इन जन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, he mentioned that. So समझ में आता है कि ये बशारत जो है उन लोगों के लिए है जो नया मुसलमान हो और इस्लाम लाते ही उसका इंतकाल हो जाए तो क्या सीधा जन्नत में चला जाएगा। या फिर तीसरा जवाब है, हमेशा की जहन्नम जो है वो हराम है। एक आदमी इस्लाम पर न हो तो वो तो हमेशा जहन्नम में रहेगा, ये तो अल्लाह खुद कुरान में कहता है, अल्लाह से इंसान। लेकिन अगर कोई आदमी मुस्लिम है and he used to do, he accepted Islam but he never practiced the namaz, roses, ibadat all, so he will go in Jahannam temporarily and then he will enter in Jannah, meaning is a forever Jahannam is haram upon him. लेकिन किसके लिए? those who say the kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. इससे मालूम होता है कि जन्नत में जरूर जाएगा, चाहे वो अजाब भुगतने के बाद ही हो। और हमेशा की जन्नत तो फिर कैसी होगी पता है? दरवाजा लॉक कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट द जन्नत डोर इज नॉट गोइंग टू ओपन एट ऑल। जन्नत वाले जन्नत में सारे मुसलमान निकल जाएंगे, जिसने भी चाहे एक बार जिंदगी में कलमा पढ़ा, लेकिन वो जन्नत में जाएगा। और बाकी सब लोगों के लिए जहन्नम का दरवाजा बंद हो जाता है। तो इस हदीस में ये बात बयान की। आगे दूसरी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ देखो। अल्लाह नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला,
شك الراوي ولا يدر الشك فيه عن صحابي لأن كل معدود. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لها فنحرنا نواضحها فأكلنا وأدهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الزهر ولكن أدعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بالنتح فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف التمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاكر فيحجب عن الجنة. رواہ مسلم. یہ حدیث میں نے برکتاً آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سننے سے بھی بہت ثواب ملتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت عجیب. غزوہ بیٹل آف تبوک میں صحابہ became hungry. There was no food at all. کھانا نہیں تھا. سو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو جو اونٹ ہم لے کر آئے ہیں جس پر بیٹھ کر آئے ہیں اس میں سے کچھ اونٹ کو ہم ذبح کر دیں اور اس کے گوشت کو پکا کر ہم کھائیں. We are hungry from 2-3 days. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں کرنا ہے ورنہ سواری کم ہو جائے گی. When we return to مدینہ منورہ how will go there؟ بہت دور ہے نا, 800-900 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک. تو کیسے جائیں گے ہم؟ It will be too hard to walk from Tabuk to مدینہ منورہ. کیسے جائیں گے؟ تو صحابہ کرام سے ایسا کرتے ہیں آپ حکم دے دو کہ جن کے پاس جو تھوڑا تھوڑا کھانا ہو لے آؤ, تھوڑا تھوڑا کھانا ہو لے آؤ. پھر آپ برکت کی دعا کر دیں اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر دیں؟ جسٹ میک دعا. حضرت عمر کی بات پسند آ گئی. امید ہے اللہ تعالیٰ برکت دے دے, سب کھانا کھا لے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر ٹھیک ہے ایسا ہی کر جاؤ بھائی صحابہ whatever you have little but food bring it. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چمڑا بٹھا دو, چمڑا دسترخوان ٹیبل کلاتھ ڈال دو, جس کے پاس جو ہو سب اس پر ڈال دو. whatever you got something in your bag bring it here. چمڑے کا وہ دسترخوان بچھا دیا. صحابہ کرام کوئی مٹھی پر چنا لے کر آئے, چک پک, کسی کے پاس چنے تھے مٹھی پر, ہینڈ فل brought it. کوئی مٹھی پر کھجور تھا. Some Sahabi had few dates brought it. And کسی کے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے, جو کی روٹی کے, with some pieces of bread brought it. Now سب لا کر کے کہاں رکھ دیا بھائی؟ اسی دسترخوان پر. اب سب مکس ہے نا, سالن تو ہے نہیں, یہ کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی اللہ اس کھانے میں برکت دے دے. اب کتنے صحابہ کرام ہیں, کتنے زیادہ, اتنے زیادہ کہ رجسٹر میں لکھنا مشکل. اتنے صحابہ. ہاں مدینہ منورہ میں سوائے چند صحابہ معذور تھے, اس کے علاوہ سارے گئے تھے. اور تبوک تو بہت بعد میں ہوا ہے. اس میں کتنے صحابہ نے اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو بھائی اپنے اپنے برتن کھانے سے بھرو. اتنا کھانا ہو گیا, وہ اتنا ہو گیا, سب بھر رہے ہیں اپنے اپنے. سارے صحابہ آئے, بھرے برتن, بھرے برتن, بھرے. They fill their dishes. سبحان اللہ. کوئی
کوئی ایسا برتن باقی نہیں تھا جو بھرا ہوا نہ ہو. اتنے کھانے میں سے thousands people نے کھایا. اور یہ تو بھر لیا آپ نے آگے کے لیے, لیکن ابھی بیٹھ کر خوب کھاؤ, پہلے سارے بھوکے ہیں نہ کھاؤ. اب جو کچھ بچ گیا, پھر بھی بچ گیا, جتنا تھا اتنا ہی رہ گیا. سب نے بڑا کھایا سب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. کیا کہا؟ میں اللہ کا رسول ہوں. جو آدمی یہ دو کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اللہ اس کو, یعنی کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گی. Nothing can stop him to enter in Jannah. کتنے 30 سے 40,000 صحابہ نے کھانا کھایا. ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں بخاری کی شرح میں, فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے 30 to 40,000 صحابہ اتنا کھانا کھا رہے ہیں. Look at the miracle of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے دعا کی پوری امت کے لیے بھی, اے اللہ میری امت پر ایک ساتھ ایسا عذاب نہ دینا کہ میری ساری امت ختم تباہ و برباد ہو جائے. ٹھیک ہے, کہیں تھوڑا تباہ, جیسے پہلی قوم ایک ساتھ تباہ ہو گئی, قوم عاد, قوم سمود, one go finished all of them. اور انشاءاللہ قیامت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور ان کی دعا کی وجہ سے انسان کہا جائے گا جنت میں جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. آگے ایک اور حدیث ہے, انشاءاللہ بیان کریں گے اس کو تفصیل کے ساتھ. نیکسٹ ویک انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو یہاں سے بیان کریں گے. باب الرجا, اللہ سے امید کرے, اللہ بہت کچھ دیتا ہے. جو آدمی کلمے کے ساتھ اللہ سے امید وابستہ کرے, اے اللہ میرا فلاں کام کر دے, میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھنے والا ہوں, اللہ اس کا کام کر دیتا ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. اے میرے مولا, ہم نے کلمے کی فضیلت پڑھی, اے اللہ اسی کلمے پر ہم سب کو باقی رکھنا. اے اللہ اسی کلمے پر موت بھی دینا. اے اللہ اسی کلمے پر زندگی بھی نصیب فرما دے اور موت بھی نصیب کر دینا. اے اللہ یہی کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم قبر سے اٹھیں اور یہی کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم جنت میں چلے جائیں. اے اللہ ایسی بہتر سے بہترین موت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما. ہر قسم کی بیماریوں سے, پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کی بیماریوں سے, پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین, ایریا رگڑنے والی بیماریاں, کینسر اور ٹی بی جیسی یہ مہلک کن بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی, اس پورے مجمع کی, پوری امت کی حفاظت فرما. جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے اللہ ہم سب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں, دور دور سے آئے ہیں, اور اللہ مدرسے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں, مسجد میں بیٹھ کر سن رہے ہیں. ہمارا آنا قبول فرما. قدم قدم کو نجات کا ذریعہ بنا, رحمت کا ذریعہ بنا, مغفرت کا ذریعہ بنا, عفو عافیت کا ذریعہ بنا. تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, نضر اللہ امرأ سمع مقالتی, اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, اے اللہ ان لوگوں کی زندگی میں سکون اور ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری بات کو سنے. اے الہ العالمین, ہم تیرے نبی کی بات کو سننے کے لیے جمع ہیں. اے اللہ میں سکون والی زندگی نصیب کر, عفو عافیت والی زندگی نصیب کر. جتنی ہماری مائیں اور بہنیں دور دور سے آئی ہے مدرسے میں بیٹھ کر سننے کے لیے, یہ حقیقت میں تیرے نبی کے درس میں بیٹھی ہوئی ہے, تیرے نبی کی بات کو سن رہی ہے. اللہ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم سب کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی
اور پکی محبت مودت نصیب فرما اور ان کے طور و طریق پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں کہیں گھروں میں، ہسپتال میں اور جہاں کہیں دنیا میں لوگ بیمار ہیں، ہسپتال میں پریشان حال ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، ہم اور غم سے اے اللہ ہمیں پناہی نصیب فرما، غلبۃ الدین و قہر الرجال سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے سامنے جھکنے والوں میں سے بنا، تیرے ہی سامنے مانگنے والوں میں سے بنا، غیروں کے در پر جانے اور شیطان کے اور نفس کی فرما برداری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا بدن تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو ہمارا ولی ہے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے اور صحیح راستہ ہمیں دیکھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، برے راستوں سے اور برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی خیر ہمارے مقدر میں لکھی ہمیں نصیب فرما، جتنے شرور لکھی ان تمام شرور سے ہم سب کی، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان مخلصین اور مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم برحمتہ۔